میم یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، پلیز میم ہمیں صاف کرنے دیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ ملازمہ انل کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ کر گھبرا کے کہا۔ انل تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے، یہ نئی بات ہے، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، پتہ ہے ہمیں کبھی تکلیف نہیں ملی، کبھی چوٹ نہیں لگی تو جلدی سے اس کا علاج کروا دیا، کبھی تکلیف محسوس کرنے کا موقع نہیں ملا، کبھی دکھ تکلیف اپنی زندگی میں دیکھی نہیں ہم نے، اور آج ہاں دیکھیے ہم محسوس کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہاتھ پر کم ہمارے دل میں زیادہ ہو رہی ہے۔ انل اپنے ہاتھ سے بہتے اس خون کو دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی، کبھی ہنستی تو کبھی روتے ہوئے، آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ملازم کو وہ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی جو خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی داریان کے پاس گئی۔ اس دن کے بعد انل خاموشی سے سارے کام سیکھنے لگی تھی، پھر بھی داریان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، وہ اس سے بے رخی سے بات کرتا تھا۔ انل سے برداشت نہیں ہو رہی تھی داریان کی ناراضگی، وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی اسے منانے کی۔ سر وہ نیچے، میم کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، میم اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہیں، وہ مجھے ہاتھ صاف کرنے نہیں دے رہی۔ ملازمہ نے جلدی سے اپنی بات کہہ دی۔ واٹ، تمہیں میں نے اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا، آرام سے سکھاؤ اسے، یہی کہا تھا نا؟ داریان غصے میں بولتا نیچے بھاگا۔ انو پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا ادھر دکھاؤ۔ داریان کچن میں آتا اسے سامنے زمین پر بیٹھا ہاتھ پکڑے دیکھتا پریشانی سے اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑتا غصے میں کہا، میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو ہماری فکر نہیں ہے، ہم برے ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ دیں گے، آپ ہم سے ناراض ہیں، بس خاموش، کچھ نہیں ہوا، مجھے صاف کرنے دو، رونا بند کرو۔ داریان اس کی شکایات سنتا، اسے نرمی سے خاموش کروایا، جانتا تھا اس وقت غصہ کرے گا تو وہ نہیں سمجھے گی۔ چلو اٹھو، نہیں ہم نے آپ کا ناشتہ نہیں بنایا، آپ پھر غصہ کریں گے، ہم ابھی بناتے ہیں، آپ غصہ نہیں کرنا پلیز، بس خاموش، تمہیں میری بات سنائی نہیں دے رہی؟ انو کیا ہوا؟ داریان نے اسے کھڑا کرتے ہوئے باہر لے جانے لگا تھا کہ انل پھر سے اس کے غصے کے خوف سے انکار کرتی ناشتہ بنانا چاہا، لیکن داریان کی ایک دہاڑ نے اسے اور خوفزدہ کر دیا۔ وہ خوف درد سے بے ہوش ہوتے اس کے باہوں میں جھول گئی۔ داریان خود پر ضبط کرتا اسے اٹھا کر روم میں لے گیا، اس کے ہاتھ پر بینڈیج کی کٹ کافی گہرا لگ گیا تھا۔ اسے کیا کروں، جتنی تم سے نفرت کرتا ہوں تم اتنی میرے قریب آتی ہو، کیوں نہیں، میں اپنا مقصد نہیں بھول سکتا، تمہارے باپ کو سزا دے کر رہوں گا۔ داریان اسے اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالتا غصے میں غرایا، وہ اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ اپنی نفرت بدلے میں اسے جتنی تکلیف دیتا جا رہا تھا اسے بھی برا لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات کی آپ لوگوں نے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے فیصلے سے، حمدان صاحب بیٹے کے فیصلے پر بہت خوش ہوئے تھے۔ جی لیکن ہم دونوں چاہتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ایک فیملی گروپ، ماشاء اللہ سے بہت مزہ آئے گا، بیراج نے سب کو کہا تھا۔ وہ سب اس وقت رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ ماشاء اللہ بیٹا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، آپ لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، اللہ پاک سب کو یہ نصیب کرے، آمین۔ ہم سوچ رہے تھے ہم انل سے مل کر آئیں، کافی دن سے بات نہیں ہوئی ہے، آپ لوگ آرام سے جائیں، انشاءاللہ اگلی بار ساتھ چلیں گے سب۔ حیات صاحب مسکراتے ہوئے انہیں دعائیں دے جانے کی۔ ٹھیک ہے، پھر بابا اور بی جان ہمارے ساتھ چلیں گے، اوکے، بیراج نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ سب نے مسکراتے ہوئے باہمی حامی بھری۔ سب نے کافی باتوں کے بعد کھانا کھا کر سونے چلے گئے تھے۔ حیات صاحب وہیں بیٹھے اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ماضی، حیات ہماری ایک خواہش، وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور وہ کیا ہے جو ہمیں نہیں پتہ؟ حیات نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بیبی کے آنے کے بعد ہم عمرے پر چلیں، ہماری چھوٹی سی پیاری فیملی کے ساتھ، کتنا سکون ہوگا وہاں، ہم جائیں گے نا؟ اس نے پیار سے کہتے ہوئے حیات سے پوچھا تھا۔ انشاءاللہ ہماری بیٹی آ جائے خیر سے ہم پھر چلیں گے، حیات سکون سے کہتا اس کا ماتھا چوما۔ بھائی صاحب آپ
یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گئے نہیں سونے؟ بی جان حیات صاحب کو باہر اکیلے سوچوں میں گم دیکھتے ہوئے کہا تھا۔